याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी से 18वीं आयत मुबारक तक खुदा के कलाम को सुना है। इस पैसेज में, इस हवाले में सच्चे ईमानदार की खूबियां बयान की गई। ईमानदार, सच्चा ईमानदार, सच्चा मसीही, अ ट्रू बिलीवर, एक पक्का मसीही, सच्चा ईमानदार वो कैसे बनता है, किन हालात में से गुजरता है और कैसे वो हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरता है। 3 बातें इस हवाले में से कि जो सच्चा ईमानदार है, अदना भाई, जो दुनियावी तौर पर उसका लेवल, उसका स्टेटस, उसकी हैसियत वो बड़ी कम तर है। उसका स्टेटस वो नहीं है जो दुनिया का है, वो दुनिया में पस्त हाली की जिंदगी गुजारता है। अदना भाई अपने आला मर्तबे पर क्या करे, फख्र करे। जब हम ये समझना शुरू कर देंगे कि हमारा रुतबा खुदा में बड़ा आला है, हम जिस्मानी तौर पर अगरचे गरीब, पस्त, अदना, लेकिन आसमानी मकामों में हमारे लिए खुदा की रूहानी बरकतें बड़ी लाजवाल है और हमारा रुतबा बड़ा आला है, इस पर सच्चा ईमानदार हमेशा फख्र करे। तीसरी बात कि जो सच्चा ईमानदार है वो ख्वाहिशात में गिरकर फरेब नहीं खाता। छोटी छोटी चमक दमक उसको अट्रैक्ट नहीं करती, वो छोटी चीजें उसको पुरकशिश नहीं लगती, वो डाइवर्ट नहीं होता, उसकी तवज्जो तकसीम नहीं होती, वो फोकस रखता है अपनी हकीकी मिराज पर। 3 बातें, अपनी मुसीबतों को कमाल खुशी की बात समझे, अपनी अदना हालत पर, हालत जमीन पर जैसी भी है, छोटी है, उस पर फख्र करे, इसको प्रिविलेज समझे क्योंकि अजर बड़ा है। तीसरी बात, कभी भी मैच्योर हो जाए, फरेब ना खाएं, धोखा ना खाते रहें, आगे बढ़े। ये सच्चे ईमानदार की खूबियां। फितरती तौर पर पहली बात, 12वीं आयत तक जहां पर लफ्ज आजमाइश है याकूब के खत में, इससे मुराद मुसीबत है। आजमाइश और मुसीबत में फर्क है। आजमाइश खुदा नहीं भेजता। जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो दूसरी आयत से में हम खुद फंसते हैं, लेकिन मुसीबत को खुदा इजाजत देता है। आजमाइश में खुदा इन्वॉल्व नहीं होता। मुसीबत में, मुसीबत के साथ खुदा भी आपके साथ वो मुसीबत में इन्वॉल्व होता है, खुदा शामिल होता है। आप मुसीबत में हैं, खुदा शामिल है। आजमाइश जितनी बड़ी मुसीबत होगी खुदा उतना ज्यादा शामिल होगा। हालेलुया। टेस्ट बड़ा है, ट्रायल बड़ा है, दुख बड़ा है। अगर ईमानदार समझे, मैच्योर हो जाए, खुदा शामिल है। हालेलुया। खुदा शामिल होता है। तो याकूब बड़ी मैच्योरिटी की बात करता है कि ईमान टेस्ट हो रहा है जब मुसीबत आती है, इससे तुम्हारी बर्दाश्त बढ़ेगी, तुम्हारे अंदर क्या आएगी, मुस्तकिल मिजाजी आएगी। इसको कहते हैं स्टेडफास्टनेस। पक्का हो जाता है बंदा, मुस्तकिल मिजाज हो जाता है। और इस मुस्तकिल मिजाजी को सब्र, जो लफ्ज है ना, सब्र को, बंदा बड़ा सब्र उसके अंदर आ जाता है पक्के ईमानदार में। जब वो खुशी की बात समझ, कोई गल नहीं, मुसीबत आउंदियां, ओदा चेहरा नहीं उतरता। जो पैसे मुक जान ते चेहरा नहीं उतरता। पहुंचो के साडी मुसीबत यही है ना, मुक गए पैसे, ते कोई गल नहीं,
صبر کو پورا کام کرنے دیں. اگر ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਏ ਖਰਾਬ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਆਏ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰ ਲਈਏ ਉਂਝ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਕਮਤ ਕੀ ਕਮੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ہیں, ਇਹ ਪੱਕੇ ईमानदार ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ نہیں. تو پھر حکمت کی کمی وہ خدا سے مانگے, یہ بھی خدا کو مانگے. مصیبت میں حکمت مانگے. ایوب کے بارے میں پتہ ہے, وہ کہتا ہے اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی جو خدا کے خلاف. وہ خدا کی تعظیم کرتا رہا. ہیلیلویا. دوسری بات, ادنا بھائی اعلیٰ مرتبے پر کیا کرے؟ فخر کرے. Let the lowly brother boast in his exaltation. وہ یہ 9ویں سے 12ویں آیت میں یہ سچے ایماندار کا پریویلیج ہے. ایماندار کوئی نامی بھی ہو سکتا ہے, ویسے سچا نہیں کہنا چاہیے کہ وہ دیسی ہوئے تو وہ اصلی ہوں نا, اصلی دیسی کی کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو ایماندار اگر ٹھیک ہے تو وہ سچائی ہے. اب ایماندار کا یہ پریویلیج ہے. بائبل ایماندار ہی کہتی ہے, ہمیں سچا کچا کہنے کی ضرورت ہے آج. ایماندار کا یہ پریویلیج اور یہ اعزاز ہے, اس کی یہ آنر ہے کہ وہ زمین پر اگرچہ غریب بھی ہو, آسمانی روحانی رچز اور دولت میں وہ دولت مانگے. آسمانی مقاموں پر روحانی دولت اس کے پاس ہے. رومیو کے خط کے 8ویں باب کی اگر 17ویں اور 18ویں آیت ہم دیکھیں تو رومیو کے خط میں یہ لکھا ہے, اگر فرزند ہیں, اگر بیٹے اور بیٹیاں ہو تو وارث بھی ہیں. ہیلیلویا. ہم کس کے وارث ہیں؟ ہم خدا کے وارث. ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ. ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ਮੇਡਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਚੁਰ ਬਣੋ. اگر فرزند ہیں تو ہم خدا کے کیا ہیں؟ وارث ہیں. اچھا, بندہ خدا دا وارث ہوئے, جو کچھ خدا دا ہے وہ تہاڈا ہے تے وہ کوئی ماڑا بندہ ہے. اب دنیا کی چمک دمک کو سامنے رکھیں تو خدا کے وارث کو سامنے رکھیں تو کس قدر یہ زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی 5 مرلے دا وارث ہو سکتا ہے, کوئی 2.5 مرلے دا وارث ہو سکتا ہے, کوئی 1,00,000 2 لاکھ, کوئی اپنی ماں کی ریٹائرمنٹ کا وارث ہو سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ. لیکن اگر کوئی خدا کا وارث ہے, ہیلیلویا, خدا کے وارث لکھا ہوا ہے, فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں, یعنی خدا کے وارث. ہیلیلویا. ایک کٹ دولت بندی اور مسیح کے ہم میراث. جو مسیح ہے وہی تہاڈا ہے. تے دسو ایتھے کیڑی دولت برابر لیاؤ؟ رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نو فرمان, اور تسی فرشتیاں نو حکم دے سکتے ہو جے کر سچے ایماندار بن جاؤ. ہیلیلویا. پریز گاڈ. مسیح کے ہم میراث شرط یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ جیویں مسیح نے دکھ سیا دکھ اٹھائیں. ہیلیلویا. مصیبت, دکھ, ٹرائلز, تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائے. مصیبتاں چو گزرنا اس زمانے دے دکھ درد دونوں حضرہ آسمانی جلال کے مقابل نہیں ہو سکتے, کنٹراسٹ نہیں ہے.
ان کے ساتھ یا اس کے ساتھ موازنہ نہیں ہے. تو دنیا کا دولت مند ایک ہے اور ایک آسمان کا دولت مند. ایک لکھا ہے ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبے پر فخر کرے، دولت مند اپنی ادنا حالت پر. ایک شخص دنیا کا دولت مند ہے، ایک شخص آسمان کا دولت مند ہے. فخر کدا ہونا چاہیے؟ آسمان والے کا، جو جس کی دولت آسمان پر ہے. کیوں؟ اس لیے بڑا ضروری ہے. اس لیے کہ جو دنیا کی دولت ہے وہ گھاس کے پھول کی طرح ہے، وہ سوکھ جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے. ہمیں ہیکل ہی کیوں نہیں؟ لوکی گرجے سلام کر دے ویون جاندے ہیں، پاویں گرجا تے اینا کوئی تے ہیکل تے آلے دوالے سونا چڑھیا ہوا سی، تے یسوع نے کہا اس پتھر تے پتھر باقی نہیں رہے. اس کی جو خوبصورتی ہے وہ فیڈ ہو جانے والی ہے، وہ مرجھا جانے والا ہے، وہ سوکھ جانے والا ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے. اسی یہ نہیں کہندے کہ گرجے کتھے جان گے جنت چ جان گے. آسمان پر آپ نے جانا ہے، زندہ پتھر، خدا کی کلیسیا، ایماندار. یہ فیڈ ہو جاتی دنیا کی دولت، اس کی شان و شوکت. پطرس کے پہلے خط کے پہلے باب کی 23ویں ایک پیج آگے جائیں تو پہلے خط کی 23ویں آیت بلکہ 24ویں، ہر بشر دنیا کا، یہ ہر بشر الگ ہے اور ایماندار الگ ہے. ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اس کی بیوٹی، اس کی شان و شوکت، اس کی دولت گھاس کے پھول کی مانند. گھاس سوکھ جاتی، پھول گر جاتا ہے. ایماندار کے اندر خدا کا کلام، وہ خدا کے کلام کی دولت سے مالا مال ہے. خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا. ہلیلویا. ایدی بیوٹی بھی نہیں مٹے گی، اس کا بیج قائم رہے گا. یہ خوبصورت، یہ اس کی میراث بنی رہے گی. ایماندار کے لیے آرڈر ہے، یہ تب تک برداشت کرے جب تک خدا مصیبت کو ریموو نہیں کر دیتا. اے سچے ایماندار دی خوبی، یہ پریشر کے اندر رہنے کے قابل ہو، یہ ویٹ کو برداشت کرے، اے نکل نہ دوڑے، یہ برداشت کرے، یہ پریشر کو برداشت کرے. بیماری میں، دکھ میں، مصیبت میں، تنگی میں، مفلسی میں، ننگے پن میں، قحط میں، بھوک میں، یہ کیا کرے؟ یہ برداشت کرے، پریشرز کو سہے. تو سچا ایماندار ہے. جب تک ساتھ ساتھ دعا کرے، خدا مجھے یہاں سے سرفراز کر، فروتنی سے خدا کے ہاتھ کے نیچے رہ، تو وہ وقت پر کیا کرے گا؟ سرفراز کرے گا. خدا ٹیسٹ کرتا ہے مصیبت بھیج کے، ایماندار جینین ہے یا نہیں. بے روزگاری آتی ہے، کام نہیں ملتا، کوئی ہاتھ نہیں پہنتا کسی پاس، خدا ٹیسٹ کرتا ہے جینین ہے. کہتی کئی تو چھتی چھتی کوئی پٹھا کام شروع کر لیندے کہ نہیں بنتا، چلو اے کر. جینون ایماندار نہیں، اس کا ایمان آزمایا جاتا ہے، اور جب وہ اس مصیبت میں سے گزر کر وہ پرفیکٹ نکلتا ہے، وہ مقبول ہو جاتا ہے، وہ پرکھا جاتا ہے، وہ جیت جاتا ہے، تو اس کے لیے انعام ہے. ہیلیلویا. یعقوب کے خط میں لکھا ہے مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی کیا کرتا ہے؟ وہ جو بیئر کرتا ہے، جو برداشت کرتا ہے. دوجا نہیں مبارک جو آزمائش کی
ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਹੈ ਈਮਾਨ ਚ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। सहना है, अपने कनेक्शन को मजबूत करना है। जब मुसीबत आती है हम समझ जाते हैं कि खुदा हमें ट्रेन करने वाला है। कुछ तो जल्दी सीख जाते हैं, कुछ फिर ज्यादा मार कर। कई दफा तो स्टेप फॉरवर्ड होता है बंदा, अगली क्लास टेस्ट पास। कई दफा स्टेप बैक होता है, इनू हाले पिछला नहीं आंदा, पिछली क्लास च कर। हाँ जी, वो बंदा पहले नालों भी। इसलिए जब मुसीबत आए तो अलर्ट हो। जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, 12वीं आयत, वो मुबारक है, क्योंकि जब वो उसमें पूरा उतरता है, मकबूल ठहरा, तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपनी मोहब्बत करने वालों से वादा किया। लो, जेड़ा बर्दाश्त करता है खुदा ना मोहब्बत करता, जेड़ा नहीं बर्दाश्त करता वो कच्चा है। तो यूनान में जो एथलीट दौड़ में दौड़ने वाले जीतते थे, जो फातेह होते थे, उनके सर पर चादर रखी जाती थी। ये था इसके अंदर कॉन्सेप्ट, ये तस्वर पाया जाता है। लेकिन जब आप मुसीबत में पूरे निकलते हैं, उसको बर्दाश्त करते, आजमाए जाते हैं, तो आपको, आपके लिए जो ताज है वो चादर नहीं, दुनियावी इनाम नहीं, बल्कि हमेशा की जिंदगी का ताज है। हालेलुया। जिंदगी वो जो कभी ना खत्म होने वाली है। हालेलुया। तो फाते मसीही जो मुसीबतों में हमेशा की जिंदगी का हकदार, जो कायम रहता है, वो खुदावन से मोहब्बत करने वाला। तो ईमानदार अपनी अदना हालत पर अगरचे वो मुसीबतों में भी गुजरता है, तो वो क्या करे? फख्र करे, क्योंकि उसकी मिरास बड़ी है। तीसरी और आखिरी बात, वो फरेब नहीं खाता। इसके अंदर आइडिया, ख्याल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि यहूदी कहते थे कि खुदा सूरज का, चांद का और सितारों का खालिक है, वो नूरों का बाप है। वो ऐसे कहते थे, वो नूरों का खालिक है। याकूब चूंकि बैकग्राउंड यहूदी है, वो कहता है हर अच्छी बख्शिश, बल्कि दो चीजें वो कहता है, हर अच्छी और कामिल बख्शिश, खुदा की बरकत, वो एक तो अच्छी है और दूसरा वो परफेक्ट है, वो कामिल है, अधूरी नहीं है। वो नूरों के बाप की तरफ से है। हालेलुया। अब नूरों में गर्दिश आती है, सूरज कितना ये ग्रेटर है, इसको समझा जाता है। ये सुबह चढ़ता है, शाम को ठुस हो जाता है। चांद बड़ा खूबसूरत लगता है, सूरज निकलता है, ये भी गायब हो जाता है। सितारे टमटमाते हैं, कभी टूट जाते हैं, उनका अपना जलाल है। लेकिन जिसने ये छोटे छोटे नूर बनाए हैं, वो खुद नूर है, जो खुद खुदा है। आपकी बरकत चांद, सूरज या किसी सितारे की तरफ से नहीं है। सितारे क्या कहते हैं, इससे कोई गर्ज नहीं है। गर्दिश हो, इसमें तब्दीली आती है। जो दुनिया की बरकत है वो भी तब्दील हो जाती है। खुदा जो नूरों का बाप है, ये ला तब्दील है। हालेलुया। उसमें फेड नहीं है, उसमें तारीकी नहीं है। अगर यूहन्ना के पहले खात में और उसकी हम पहले ही बाब की, यूहन्ना के
پہلے خط کے پہلے باب کی 5ویں آیت، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کیا ہے جی؟ نور. God is light. تے تہاڈی برکت کتھوں آنی ہے؟ خدا والوں، اس نور والوں آنی، اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. ہیلیلویا. اس میں ذرا بھی تاریکی، تے تہاڈی برکت چ بھی کوئی گھاٹا نہیں ہوئے. اس کی طرف سے دی گئی برکت وہ اچھی ہے، کامل ہے. ایک تو خدا برکت دینے والا ہے، اور دوسرا خدا کی برکت دائمی. تو ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے، آخری آیت، اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا. اچھا، ایک تو خدا نے اپنی مرضی سے ہمیں نئے مخلوق بنایا، ہمیں ایماندار کی کلاس میں حصہ دیا، اپنے بدن میں، اپنی کلیسیا میں، اپنے خاندان میں اس نے شامل کیا، ہمیں نئے طور پہ مسیح کے وسیلے سے، کلام کے وسیلے سے پیدا کر کے. سمجھ آئیے جی؟ تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں، ہم فرسٹ فروٹس ہوں، خدا کے لیے چنے ہوئے ہدیے، آفرنگز، قربانیاں. تو ایماندار اپنی خواہشات سے خود آزمائے جاتے ہیں. یہ نئے مخلوق ہیں، ان کو میچور ہونا ہے کہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے کئی دفعہ ہمیں جلدی بھی پڑتی ہے کہ ہویا نہیں کام، پتہ نہیں کی گل. ہم اپنے طور پر ہم جلدی اس کو اپنے ذرائع سے، اپنی اسٹریٹجی کر کے چیزوں کو جلدی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ٹروتھ فل، یہ پرپز فل، یہ با مقصد نہیں ہے. خدا کے لوگ ویٹ کرتے ہیں خدا کی برکت کا. جب دوڑ نہ لگائیں، ٹائم سے پہلے چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ جلدی نہ کریں. جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو مل جائے گی. جب وقت آئے گا، سال ویٹ، 2 سال ویٹ، 3 سال ویٹ. 2014 میں ہم نے اسکول کے لیے ایک خواب دیکھا تھا. ہم نے چھوٹی سی ٹیوشن شروع کی تھی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن 2020 میں جا کر اسکول بنا. 2010 میں ہم آئے تھے، ہم خواب دیکھ رہے تھے ایک کلیسیا کا. ویٹ کریں، برکت از آن دا وے. ٹائم لگتا ہے، چیزوں خدا اچھی برکت دیتا ہے اور کامل برکت دیتا ہے. آمین. اگر کسی چیز کے ملنے کو وقت لگ رہا ہے، خدا جانتا ہے کہ ابھی آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. جب بالکل ضرورت ہوگی، خدا آپ کے سامنے پیدا کر دے. ہیلیلویا. تو 3 باتیں سنیں بچوں. جو ایماندار ہے وہ مصیبتوں کو کمال خوشی کی بات سمجھے. دوسری بات، وہ اس کی حالت کیسی بھی ہو، وہ خدا پر بھروسہ کرنا، فخر کرنا نہ چھوڑے، آپ کو ترقی ملے گی. تیسری بات، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی خواہشوں پر اس کا پاؤں نہ پھسلے، فریب نہ کھائے. تو اس میں میسج یہ ہے کہ ایماندار، جو حقیقی ایماندار ہے، کلام حق کے وسیلے سے خدا کی مرضی سے نئی مخلوق ہے. خدا ان کی ترقی کے لیے ان کو ٹیسٹ کرتا ہے تاکہ وہ پورے اور کامل ہو جائیں. آمین. وہ مصیبتوں میں قائم رہ کر وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرتے ہیں. ان کی برکتیں خدا کی طرف سے ہیں اور اچھی اور قائم رہنے والی. ایماندار حقیقی دولت مند ہیں جن کی دولت کو کبھی زوال نہیں، اور وہ دولت خدا کے کلام کی دولت ہے. ہیلیلویا. آؤ اس مبارک حالی پر شکر گزاری کریں، اپنے خدا کی تعظیم کریں، شکر ادا کریں کہ خداوند نے ہمیں مسیح دیا ہے. مسیح نے
ہمارے لیے کیا 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 ہے۔ آئیے ہم دعا کریں، شکر گزاری کریں۔